ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم الائمة ونجعلهم الوارثین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی سورت آیت کے اندر فرمایا، ہمارا ارادہ ہے، ہمارا پروگرام ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جن لوگوں کو زمین کے اندر کمزور بنایا جا رہا ہے، جن کا زور توڑا جا رہا ہے، جن کو مشکلات کا شکار بنایا جا رہا ہے، کہ ان پر ہم احسان کریں اور ان کو ہم زمین کے اندر امام بنائیں اور ان کو ہم وارث بنائیں۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ پاکستان کی جو سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے، چاہے وہ پاکستان کی پوری قوم ہے، ان کے ذہن کے اندر ایک چیز اجاگر ہے کہ بیرونی دشمن ہمیں کمزور بنا رہے ہیں، پوری دنیا کی طاقتیں ہمارے خلاف لگی ہوئی ہیں۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے صبح میں نے سنا ایک محترمہ ہے فائدہ داؤد، جس کو 1907-8 کے اندر ایئر وائی کے اوپر ہم سنتے تھے اور ان کے پروگرام بہت اچھے ہوتے تھے۔ ابھی تو کافی عرصے سے اسکرین سے غائب ہے، لیکن وہ ایک ایسی صحافی ہے جو بہت معتدل ہیں، اسلام سے، وطن سے، اس خطے سے، انسانیت سے محبت رکھنے والی بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پاکستان میں آ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ انٹرویو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر جو اس نے باتیں کی ہیں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ جتنی پارٹیاں ہیں سب میں خوبیاں بھی ہیں اور سب میں خامیاں بھی ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو عمران خان پوری دنیا کے اندر میڈیا کے ذریعے سے پاکستانیوں کے ساتھ اور پوری دنیا کے اندر اس کا ایک نام ہے، اس کو کنارے لگانا ممکن نہیں ہے۔ انہوں کا کہنا یہ تھا کہ پرویز مشرف نے بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا باب اب ختم ہو گیا ہے، لیکن پرویز مشرف کی موجودگی میں دونوں پارٹیاں واپس آ گئی۔ ہم اگر ایک دوسرے کو مٹانے کی فکر کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بات کریں، ہمارا جو یہ اشرافیہ ہے اس کے اندر تحمل، اخلاقیات، بردباری، خلوص، یہ ساری چیزیں جو ہے نا موجود بھی ہیں
اور ایسے موقع پر جب آدمی ایک دوسرے کو دھکا دے سکتا ہو تو دھکا دینے کی بجائے اعتدال پر آ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ فائزہ داؤد کا یہ کہنا تھا کہ بیرون ملک سے زیادہ خطرات ہمارے لیے جو اندرونی معاملات ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں۔ اب اندرونی معاملات کے اندر یقیناً چاہے وہ ملٹری اور سول بیوروکریسی ہے یا جو ہے نا وہ سیاسی پارٹیاں ہیں یا وہ عدالتیں ہیں یا وہ پارلیمنٹ ہے، یہ سب کے سب اس قابل ہے کہ ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حامد میر نے نسیم زارا کے ساتھ مل کے جو ایک بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کا بعض اوقات انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا ایشو اٹھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ توجہ کا مرکز بھی بنتے ہیں اور کچھ بگڑتا بھی نہیں ہے۔ قمر جاوید باجوہ کو تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ تینوں نے حسن کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ایک اور ٹینیور کا باقاعدہ ترمیم کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بھاری اکثریت سے اور 20 منٹ کے اندر اضافہ کر کے اس کو ایکسٹینشن دے دی، اور خالی ایکسٹینشن ہی نہیں دی بلکہ 2-2.5 سال عمر کے حساب سے اس کو مزید بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی تھی۔ اگر باجوہ زور لگاتے تو شاید وہ ان کو مل بھی جاتی، لیکن جب وہ رخصت ہوئے ہیں تو دونوں سائڈ سے اس کے اوپر جس طریقے سے تنقید اور یہ بہت ساری چیزوں کے جو ہے نا برمار ہوئی ہے، تو حامد میر نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ چلو بیتی گنگا میں اب بھی ہاتھ دھو لو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ جہاں تک فیکٹ کی بات ہے وہ یہ کہ جب بنگلہ دیش کی قوم ہمارے ساتھ نہیں تھی تو مغربی اور مشرقی پاکستان اکٹھے تھے تو بھی ہم مشرقی پاکستان کو نہیں بچا سکے۔ جہاں تک ہماری فوج کی صلاحیت اور استعداد کی بات ہے تو نیٹو نے اپنی اتنی طاقت کے باوجود کہ پوری دنیا سے فوجیں اکٹھی کر کے لائے اور افغانستان کے اندر انہوں نے شکست کالی، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اس سے زیادہ برے ماحول کے اندر ہماری پاک فوج نے یہاں پر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ جنرل راحیل شریف سے پہلے چونکہ پوری قوم دہشت گردوں کی حامی تھی تو جنرل پرویز اشفاق کیانی وہ بین تھے کہ کردار واضح نہیں تھا، لیکن جنرل راحیل شریف نے پھر جو اقدامات اٹھائے اس قوم نے ایک حد تک سکون کا سانس لیا، اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان کے اندر بھی یہاں پر اگر سندھ میں یا بلوچستان میں کسی مزار کے اوپر حملہ ہوا ہے تو افغانستان کے اندر گھس کے
دہشت گردوں کو مارا ہے اور اس کا بدلہ لیا ہے. تو وہ جو حالات پہلے تھے جس کے اندر جو ہے نا صحافیوں کے بھی سانس بند ہوتے تھے اور جو ہے نا سرکاری افسروں کے بھی سانس بند تھے اور جو ہے نا جو متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی وہ جو ہے نا بھی اس کے سامنے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وہ سرنڈر تھے. اور جو ہے نا یہ جو ANP والے خود کو بہت بہادر کہتے ہیں, انہوں نے بھی سوات کے اندر ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ قوم بھولے نہیں ہے, وہ سب چیزیں سامنے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کریڈٹ پہلا جنرل راحیل شریف کو جاتا ہے اور دوسرا پھر اس کو رد الفساد کے اس سلسلے کے اندر جو ہے نا جنرل قمر جاوید باجوہ کو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ اگر اس نے جو ہے نا یہ کہا ہے کہ بھئی ہم ہندوستان کا فوجی طاقت کی بنیاد کے اوپر مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, تو اس نے یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ 75 سال کے اندر ہم نے کشمیر کو تو بزور بازو فتح کرنے کی کوشش کبھی کی نہیں ہے. کارگل کے موقع پر جب کرنل شیر خان شہید کو نشان حیدر ملا اور ہمارے فوجیوں نے بہادری کے جوہر دکھائے, انڈین فوجیوں کی جو ہے نا وہ ویڈیوز آئی ہیں جو ہماری فوج کی تعریف کر رہے تھے. اگر اس وقت جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف وہ حلا بول دیتے, اس کو مجاہدین کا نام دینے کی بجائے وہ کہتے کہ بھئی ہمارا حق ہے, تو کشمیر آزاد ہو جاتا, مقبوضہ کشمیر کو آزادی مل جاتی. لیکن جب وہاں ہم ریورس ہوئے ہیں تو اس کے بعد اگر جنرل باجوہ نے جو ہے نا یہ کہا ہے کہ بھئی اب ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے, کیونکہ دونوں سائڈ پر ایٹمی قوت ہیں, دونوں سائڈ پر میزائل ہیں, اور وہ جو ہے نا شیخ رشید کے تقریریں ہمیں یاد ہیں جب مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے اور پرویز مشرف کا دور تھا, وہ کشمیری مجاہدین کے اوپر پابندیاں لگ رہی تھی, تو شیخ رشید چیخ کر کہتے تھے کہ بھئی ہماری مجاہدین کی وجہ سے کشمیریوں کو بہت تکلیف ہے, یہ وہاں کچھ نہ کچھ کارروائی کر کے آ جاتے ہیں تو انڈین فوجی ان کے گھروں میں گھس کے پھر ان کی بے حرمتی کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا اگر کسی کو یاد نہیں ہے ہم اس کا ریکارڈ دیکھ لیں. اور پھر جو ہے نا اگر اس پس منظر کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم ٹینکوں کے ذریعے سے اور ہم اکنامک طریقے سے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم یہ کارروائیاں وہاں کر سکیں کہ لال قلعے کے اوپر جھنڈے لہرا سکیں, تو یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہے. پاکستان کی فوج تو کمزور اس وقت ہوگی جب قوم اس کے ساتھ نہ ہو, جب قوم جو ہے نا اس قدر جو ہے نا اس کے ساتھ ہے کہ نسیم زارا جیسی خاتون اگر وہ انڈیا کے لیے نرم گوشہ اختیار کرنے پر ان کو غصہ آتا ہے, اور فوجی جرنیل جس کو جو ہے نا سویلین حکومت کی پوری تائید بھی حاصل ہو, وہ صلح کا پیغام صحافیوں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر عام کرنا چاہتے ہوں, یعنی اس قدر عوام کی طرف سے ٹیٹ معاملہ ہو کہ فوجی ڈر کے مارے انڈیا کے ساتھ صلح کرنے کی بات بھی نہیں کر سکے. تو کیا ایسے پاکستان میں
انڈین فوجیوں کو جرت ہوگی کہ وہ گھس آئے؟ اور جنرل باجوہ کے ٹائم کے اندر ہی وہ جو ابھینندن کو چائے پلائی اور پھر اس کو بیچ دیا، یہاں ان کے ہتھیارے گرائے، ان کو پتا ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جب سن 65 کے اندر انڈیا کی فوج نے جو ہے نا یہ پروگرام بنایا تھا کہ لاہور کے اندر جو ہے ناشتہ کریں گے، تو مسلمان جوانوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر ٹینک کے آگے لیٹ کر ان کے ٹینک اڑائے ہیں۔ آج تو پوری دنیا کے اندر یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ جو جہادی جذبہ ہے، جس پہ یہ بارود خود پر باندھ کر اور پوری گاڑی کے اوپر جو ہے نا گاڑیوں کو بارود سے بھر کر کبھی جو ہے نا ہوٹلوں سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی عدالتوں سے ٹکرا رہے ہیں، تو انڈین پاگل ہے کہ یہ اس قوم کے سامنے اور جن دہشت گردوں کا پاک فوج نے مقابلہ کیا ہے اتنے عرصے سے، وہ انڈین فوج کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس سائڈ کے اوپر کبھی منہ بھی یا اس سائڈ کے اوپر رخ اختیار کرنے کا کبھی یعنی ذہن بھی بنا سکے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمارے پاس بھی اتنے اکنامک طاقت نہیں ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کرائیں یا وہاں پر ان کے اوپر جھنڈے لہرائیں، اور یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کرنے کی بھی نہیں ہے۔ جو لوگ جذباتی بنیادوں پر یہ باتیں کرتے تھے وہ آج حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر اور یہ ان کی ساری تقریریں جب افغانستان کے اندر امریکہ آیا اور یہاں پر جو ہے نا یہ بلیک واٹر والے گھوم رہے تھے، تو یہ لوگ کشمیر کے لیے چندے کرتے تھے، انہوں نے خود کو بھی پہچانا اور لوگوں نے بھی ان کو پہچانا کہ یہ کرائے کا مسئلہ ہے، جہاد کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال آج نیٹو یہاں سے نکل چکا ہے اور یہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اگر آج یہ سرنڈر کر جائیں، ان کے ساتھ مل جائیں، اور یہ جو 50-60 ہزار ہیں، یہ 50-60 ہزار نہیں ہے، یہ 50-60 لاکھ سے بھی بڑھ جائیں گے والنٹیئر ہی، لیکن چونکہ انہوں نے راستہ روکا ہوا ہے اور ہمارے ہاں تو جو اسلام کا تصور ہے وہ مولوی نے بگاڑا ہے۔ مجاہد بیچارے کا تو قصور اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی جب خود کے اوپر بارود باندھتا ہے اور وہ پڑھتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں سیدھے جنت میں جاؤں گا، تو اس کے اوپر آدمی کیا الزام لگا سکتا ہے کہ تم نے کیا کہا ہے، کیا دنیا بناؤ گے؟ تو بہرحال ہے وہ غلطی پر۔ اس طریقے سے اگر جو ہے نا جہاد ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر بھی ایسے طریقے سے یہ حضرت عمر، حضرت علی، امیر حمزہ اور بڑے بڑے جو ہے نا بہادروں کو استعمال کر کے یہ سب کو قتل کروا دیتے۔ بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب طاقت آئی ہے، جنگیں لڑی ہیں، تو مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا ہے۔
صلح حدیبیہ کا معاہدہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے اندر دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو دہشت گردی والا ذہن کرائے کی وجہ سے تیار ہوا ہے، ہم نے پہلے بھی جو ہے نا یہ ایک دفعہ سرخی لگائی تھی کہ دہشت گردی کی ماں جو ہے نا یہ جماعت اسلامی ہے، اور جنرل ضیاء الحق اس کا باپ ہے، اور امریکہ اس کا دادا ہے، اور ستیلا باپ بعد میں مولانا فضل الرحمان بن گئے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے تو پھر اس انداز کے اندر جو ہے نا ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ امریکہ کی بھی مخالفت کرتے تھے اور دہشت گردی کی اس انداز کے اندر حمایت بھی نہیں کرتے تھے. مولانا فضل الرحمان نے جب 1907 کے اندر اسپین جماعت جمعے کے خطبے کے اندر عوام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ خراسان سے ایک دجال نکلے گا جس کے اندر ایسی قومیں ہوں گی جن کی یہ نشانیاں ہوں گی جو ازبکوں اور پٹھانوں میں پائی جاتی ہے، یہ اس کے لشکر کا حصہ ہوں گی. اور کہا کہ یہ جو حدیث ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے اور ابن ماجہ کے اندر ہے خراسان کی دجال، یہ طالبان کے اوپر فٹ آتا ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں جو گھروں پر، مسجدوں پر، عوامی اس پر، اور مولانا عطاء الرحمان کا مشرق اخبار کے اندر بیان چھپا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، ان کا خالی قانونی سرکاری فرض نہیں بنتا ہے، ان کا شرعی فرض بھی یہ بنتا ہے کہ یہ ان کو ماریں. لیکن اس وقت چونکہ امریکہ موجود تھا، نیٹو موجود تھا، اور قوم کی، ریاست کی، اداروں کی، سیاسی جماعتوں کی جو ہمدردیاں تھی وہ ان کو حاصل تھی. مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کو میڈیا نے کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو اجاگر نہیں کیا. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے اندر ہزاروں خامیاں ہو سکتی ہیں، اس میں ہزاروں خوبیاں بھی ہیں. اس طریقے سے عمران خان کے اندر خامیاں اور خوبیاں دونوں ہو سکتی ہیں، نواز شریف کے اندر خوبی اور خامیاں دونوں ہو سکتی ہیں. یقین جانو کہ جب پرویز مشرف کے دور کے اندر یہ نواز شریف جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا، تو جب یہ کوہاٹ کا جو ٹنل ہے اس کی چڑھائی بہت خطرناک تھی. ہمارے ساتھی کہتے تھے جب کراچی سے پشاور اور یہ بی خان سے پشاور جاتے تھے کہ یہ تو موت کا کنواں ہے. تو میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ چونکہ اس کا افتتاح بنیاد نواز شریف نے رکھی ہے تو ٹنل کا نام جو ہے نا، اس کا جو تختی ہے یہ نواز شریف کے نام کے اوپر لگنی چاہیے. تو یہ جو موٹر وے ہے، موٹر وے نواز شریف کی وجہ سے جو ہے نا یہ آباد ہے. عمران خان ہے، اس نے قرضے کم تو نہیں لیے، اس نے جو ہے نا آئی ایم ایف سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قرضہ لیا آئی ایم ایف سے. تو اگر قرضے زیادہ لیے ہیں تو اس قرضوں کے مقابلے کے اندر کام کتنا کیا ہے؟ کام بالکل جو ہے نا اس طرح سے نہیں کیا ہے جس طریقے سے نواز شریف کے دور کے اندر ہوئے تھے. لیکن نواز شریف نے بھی اپنے دور کے اندر غلطیاں یہ کی کہ مغربی کوریڈور اگر اس وقت جو ہے نا یہ بلوچستان اور کوئٹہ اور پشاور سے چھیننے کی بجائے یہ لاہور کی طرف منتقل نہ ہو جاتا تو آج وہ کھلا ہوتا اور وہاں سے جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا ایک وہ بھی جاری ہوتا، ٹول ٹیکس بھی مل رہا ہوتا تھا، اور وہاں سے جو ہے نا بہت ساری کمائی ہماری آتی. لیکن یہ جو ہے نا یہ جب لیڈرشپ جو ہے نا یہ وہ محمود خانہ چغزائی جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ یہ گمبخت تو یہ بنائی نہیں جا سکتی ہے، یہ مادرزاد ہوتا ہے لیڈر جو پیدا ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے
کو تو آگے نہیں آنے دیا جاتا ہے، اور جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، پلے درجے کا کمکل ہوتا ہے، اس کو جا کے جو ہے نا وزیر اعظم اور وہ بنایا جاتا ہے۔ پنجاب کے اندر سیاست کرنی چاہیے اور پنجاب کو سیاست کا گڑھ بنانا چاہیے، چونکہ جب تک پنجاب جو ہے نا وہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگا تو وزیر اعظم جو ہے نا وہ اس جماعت والا نہیں بن سکے گا۔ اب پنجاب کے اندر نون لیگ کا قبضہ تھا، اب وہ سنہری موقع ہے کہ تحریک انصاف نے ان کا وہ ختم کر دیا ہے۔ لیکن یہ جو جمہوریت ہوتی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج عمران خان کی حکومت کو بحال کر دیا جائے، یہ چند مہینے کے اندر اس کا پتہ چل جائے گا، جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی بحال کر دی جائیں اور مرکز کے اندر بھی اس کی حکومت بحال کر دی جائے۔ یہ جو ہے نا جو پی ڈی ایم کے ساتھ جو سائیڈ بائی سائیڈ دوسری جماعتیں شامل ہیں، ان میں سے ایک دو ان کے ساتھ مل جائے، تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوگا کہ چند مہینے جب یہ گزار لیں گے تو پنجاب کے اندر بھی پھر معاملہ برابری والا ہوگا۔ اب چونکہ جب ہر طرف سے ان کے لوگوں پر تشدد ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے اوپر مقدمات بن رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے دور میں نہیں ہوا ہے۔ ابھی آج صدیق جان نے جو ہے نا اس بات کی وہ کی کہ وہ عمران خان کہتا ہے کہ وہ جو فوجی افسر تھا اس نے ہیروئن کا کیس رانا ثناءاللہ پر بنایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وزیر اعظم پر کس بات کے تھے؟ آپ نے اپنے شہری کو تحفظ کیوں نہیں دیا؟ اس وقت شہریار افریدی اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا وہ کیوں قسمیں کھا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا میں اس پر گواہ ہوں؟ شہریار افریدی کو پھر اپنی جماعت سے نکالا کیوں نہیں؟ اس کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ یہ جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نواز شریف بھی اور عمران خان زیادہ یہ ایسے ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بندر کو جو ہے نا جو بندر کا مالک ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ تم ڈنڈے پہ چڑھ جاتا ہو تو یہ فوراً چڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جب ان کی حمایت کی جائے گی تو یہ ڈنڈے پہ بھی چڑھیں گے، اور حمایت نہیں ہوگی تو پھر جو ہے نا ان کے پیچھے ڈنڈا یہی اٹھائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روایہ غلط ہے، اس روایے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ قوم جو ہے نا یہ چند افراد کے زمان پارک میں جمع ہونے سے یا مینار پاکستان میں جو ہے نکلنے سے اس سے جو ہے نا قوموں کا اندازہ نہیں لگتا ہے۔ یہ جو ہے نا بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر، جو ہے نا 22-24 کروڑ کی تعداد ہے۔ یہ جو عوام ہے نا، عوام کا اشرافیہ پر بالکل بھی اعتماد اٹھ چکا ہے، اس لیے کہ اس اشرافیہ نے بڑے پیمانے پر قرضے لیے ہیں اور اپنا جو ہے نا مال بٹور کر باہر بھیجا ہے، اور باہر جو ہے نا انہوں نے جائیدادیں بنائی ہے، خود کو بدلا ہے۔ اب یہ میرے ایک عزیز سے پیر یعقوب شاہ، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا جو عمران خان کی تصویر دیکھیں، وہ اس وقت جب یعنی ایک کرکٹر تھے اور مشہور جو ہے نا مطلب انسان تھے، لیکن وہ روڈ کے اوپر بیٹھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا میاوالی کے کسی گلی کوچوں سے اٹھایا ہو۔ لیکن جب جو ہے نا اس کو جہانگیر ترین نے اور علیم خان نے جو ہے نا پالش کرنا شروع کر دیا تو یہ بڑا لیڈر بن گیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقتدار سے ان کے اپنے اوقات بدلے ہیں، غریبوں کے انہوں نے اوقات نہیں بدلے، نہ نواز شریف نے بدلے ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان نے بدلے ہیں، نہ آصف زرداری نے بدلے ہیں، نہ فوجیوں نے بدلے ہیں، اور نہ سول بیوروکریسی نے بدلے ہیں۔ آج بھی یہ اسٹیل ٹاؤن، اسٹیل مل کے اندر وہ بڑی پیمانے کے اوپر چوری جاری ہے۔ صحافیوں کا جو ہے نا وہ اس کے اوپر بیان وغیرہ بھی آ گئی ہے اور وضاحت بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑا ہوا ہے تاکہ جو ہے نا لوگ چوری کر کے لے جائیں۔ اب یہ ایک اسٹیل مل کی بات تو نہیں ہے، اور پتہ نہیں کتنی جگہوں پر جو ہے نا یہ چوریاں، پلاٹوں پر قبضے اور دوسری چیزیں یہ جاری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے اندر ابھی آر پی چیف
آصف منیر وہ ان مشکل حالات کے اندر خود کو سائڈ کرنے کے لیے چلے گئے 4 روزہ دورہ پر چین کے لیے. وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ میرا جو ہے نا یہ جو تم لوگوں نے خود جال بنے ہوئے ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں افورڈ کر سکتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کی بھی خالی اس کی بات نہیں ہے، آئین کے اندر تو 62-63 کے اوپر اگر عمل ہو تو اس نے سراج الحق کا کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سراج الحق میں سب نائل ہو جائیں گے. وہ آئین کے اوپر تو عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر کسی چیز کے اوپر ایک دفعہ وہ معاملہ آ جائے، ڈسکس ہو جائے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آرڈر مل جائے، اور پھر آپ اس کے خلاف پارلیمنٹ کو کھڑا کر کے اور آپ بولو کہ بھائی ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرنے دیں گے. جب وہ جو سیٹ وقار نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ کیا تھا، بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے. وہ کورٹ کی زبان نہیں تھی، وہ پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کی زبان تھی. اور ڈی خان کے جو وکیل ہیں، میرا ایک کزن ہے، اس نے کہا کہ یہاں پر پہلے سے لوگ کہتے تھے کہ اس کو جان بوجھ کر پرویز مشرف کے خلاف فٹ کیا ہے تاکہ وہ سخت فیصلہ دے. اور اس وقت جو جسٹس آصف سعید کوسا صاحب تھے، اس نے کہا بھی تھا کہ سخت فیصلہ آنے والا ہے. تو بہرحال جب فیصلہ آیا تو واقعتاً سخت بھی تھا. اب اس کے اوپر جب ISPR نے، آصف غفور نے رد عمل دیا تو ہم نے اس کی بہت سخت مخالفت کی. اس نے کہا تھا کہ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں اور بڑا غصہ اور فلانا. میں بولا کہ اگر ہم نے لکھا، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ بھئی اگر فوجیوں کے خلاف فیصلہ آئے اور فوجی پھر جو ہے نا وہ نہ مانے، سیاستدان کے خلاف وہ آئے تو وہ نہ مانے، پارلیمنٹ کے مقتدر طبقات کے خلاف آئے وہ نہ مانے، تو کیا یہ جو ہے نا یہ جو طاقت کا جو ہے نا منوانا ہے یہ خالی غریب لوگوں کے لیے رہے گی؟ میں نے لکھا تھا کہ فوجیوں کے اندر 2 قسم ہیں، ایک اچھے اور خاندانی لوگ ہیں اور ایک بیکار طبقے کے لوگ ہیں. تو جو بیکار طبقے کے لوگ ہیں ویسے بھی ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے. تو بہرحال سخت الفاظ کے اندر میں نے اس کی تردید اور مخالفت کی تھی اخبار کے اندر. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اگر اس وقت پارلیمنٹ اس کے سامنے جھکی جب وزیر اعظم تھا عمران خان اور اسد کیسر اسپیکر تھا، تو آج بھی سپریم کورٹ کے سامنے ان کو جھکنا چاہیے. اگر اس وقت عمر عطا بندیال عمران خان کا دوست اور اس کا کوئی ہمنوا یا تحریک انصاف کا کوئی حامی نہیں تھا، آج بھی اس بنیاد کے اوپر نہیں کہ یہ تحریک انصاف کے حق میں جاتا ہے یا مخالفت میں جاتا ہے. اس کو یہ جو ججوں کو ان بنیادوں پر تقسیم کرنے والی بات ہے، یہ بات بھی غلط ہے. یہ تاثر کو بالکل مٹانا چاہیے. پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججوں کی اس طرح کی تقسیم ہے یہ اس قابل ہے کہ ان کی بجائے جو ہے نا بالکل ایک نیا سسٹم لایا جائے. اور اگر انہی ججوں کو چلانا ہے تو پھر یہ تاثرات بالکل ختم کرنے ہوں گے کہ کون کس کا ہے اور کون کس کا نہیں ہے. اور جہاں جو ہے یہ تاثر ملے وہاں جو ہے نا اس کو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جج کی کرسی کے اوپر جو ہے نا بیٹھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت نازک ٹائم ہے اور ہمیں سب کو، جو عدلیہ ہے، فوج ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، سب نے مشکلات کے دور دیکھے ہیں اور یہ سب کے خلاف ہے. آج جو ہے نا فوج کو بھی کمزور بنایا جا رہا ہے، آج عدلیہ کو بھی کمزور بنایا جا رہا ہے، آج پارلیمنٹ کو بھی کمزور بنایا، آج پارٹی کو بھی سب کو کمزور بنایا جا رہا ہے. اور سب ایک دوسرے کا جو ہے نا جب ہاتھ تھامیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کا جو
مستقبل ہوگا وہ روشن ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔